باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے۔ باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے۔ باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے ہیں۔ باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے ہیں۔ باپ ہے تو بازار کے کھلونے سب اپنے ہیں۔ لہٰذا ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، بخت قسمت کو کہتے ہیں۔ ان کے ہونے سے یعنی باپ کے ہونے سے ہمارے بخت ہوتے ہیں۔ باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ آپ سبوں کو، تمام والدوں کو فادرس ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ آج فادرس ڈے مناتے ہوئے آج ہم خداوند کے شکر گزار ہیں آپ کی ساری زندگی کے لیے، آپ والدوں کی ساری قربانیوں کے لیے، آپ سب کی محنت کے لیے، آپ کی ساری محبت کے لیے، جو کچھ آپ نے ہم سے، اپنے بچوں سے رکھی ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس نے ڈرائیونگ کا لائسنس حاصل کیا، ڈرائیونگ سیکھی اور لائسنس حاصل کیا، اور بعد میں آ کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ پاپا میں آپ کی گاڑی چلانا چاہتا ہوں، تو لہٰذا آؤ مل کر ہم فیصلہ کریں کہ کب اور کس وقت میں آپ کی گاڑی چلا سکتا ہوں اور کب آپ چلا سکتے ہیں۔ تو باپ نے کہا مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ اور ڈیل کیا ہے؟ کہ ڈیل یہ ہے کہ تو اسٹڈیز میں اپنے جو نمبر ہے وہ اچھے لے، اچھی اسٹڈی کر، امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو۔ دوسرا، تو اتوار کو چرچ جایا کر اور روزانہ گھر میں بیٹھ کر دعا کیا کر اور بائبل پڑھا کر۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ تو نے جو اپنے لمبے لمبے بال رکھے ہیں ان کو کٹوا لے۔ 3 شرطیں اگر تو کرے گا تو میں تیرے ساتھ یہ ڈیل کروں گا۔ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے۔ چند مہینوں کے بعد بیٹا واپس آتا ہے اور باپ سے کہتے کہ پاپا آؤ اب یہ ڈیل فائنل کریں۔ باپ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا مجھے بہت خوشی ہے کہ تمہارا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے، تمہارے گریڈز بڑھ گئے ہیں۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ تم اتوار کو عبادت میں ریگولر ہو گئے ہو، اور نہ صرف عبادت میں بلکہ تم گھر میں بیٹھ کر روزے بھی پڑھتے ہو اور بائبل کی تلاوت بھی کرتے ہو، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن تیسری بات جو ہے وہ اچھی نہیں، کیونکہ تم نے بال نہیں کٹوائے، کیونکہ یہ شرط کا حصہ تھا کہ بال بھی کٹوانا، تو یہ تم نے نہیں کٹوائے، جو مجھے افسوس ہے۔ بیٹا تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے اور خاموش رہنے کے بعد کہتا ہے کہ پاپا جب میں بائبل مقدس پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا اور پڑھا کہ سمسون کے لمبے بال تھے۔ سمسون نبی کا پتہ ہے نا، اس کے لمبے بال تھے، اس کے بالوں میں طاقت تھی۔ پھر کہتا ہے کہ موسیٰ کے بھی لمبے بال تھے، حضرت نوح کے بھی لمبے بال تھے، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کے بھی لمبے بال تھے۔ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم نے یہ تو پڑھ لیا کہ ان کے لمبے بال تھے، کیا یہ نہیں پڑھا کہ ان سبوں نے پیدل میلوں سفر کیا، ان سبوں نے پیدل خدا کا کلام سنایا، انہوں نے کوئی گاڑی نہیں استعمال کی، کوئی موٹر سائیکل استعمال نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ پیدل چلتے رہے۔ لہٰذا آج جب ہم
یوم والد مناتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے ہے کہ جب ایک والد، جب ایک باپ اپنے بچوں کی حد بندی کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے قوانین بناتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے، کب اور کیسے اور کتنا کس کو کیا دینا ہے۔ وہ باپ جو ہے وہ زندگی کے تجربات سے اپنے بچوں کے لیے حدیں مقرر کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے باؤنڈریز مقرر کرتا ہے کہ وہ کیا کیا دے سکتا ہے۔ بچے جو ہیں وہ اپنی سمجھ کے مطابق مانگتے ہیں، لیکن جو باپ ہے وہ اپنے تجربے کے ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے جتنا مرضی ہم جواز پیش کر لیں، لیکن باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ جانتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کیا دینا ہے۔ آج جب ہم یوم والد مناتے ہیں تو جو ایک باپ ہے وہ ایک ہیرو ہوتا ہے۔ ہیرو کا پتہ نا کیا ہے؟ فلمیں ہم بہت دیکھتے ہیں۔ ہیرو کیا کام کرتا ہے؟ ویلن اور ہیرو کا پتہ ہوگا۔ ہیرو کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ جیتتا ہے، اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، ہمیشہ دوسروں کو بچاتا ہے۔ ایسی ہے کہ نہیں کہ کوئی لڑ رہا ہے تو اچانک ہیرو آ جاتا ہے اور وہ بچا کے لے جاتا ہے، نکال کے لے جاتا ہے آگ میں سے، ایکسیڈنٹ میں سے۔ وہ پتہ نہیں 100 بندہ بھی ہو تو اکیلا آ کر لڑ کے نکل جاتا ہے، بچا لیتا ہے۔ تو ہیرو کا یہ کام ہے۔ تو دراصل ایک جو باپ ہے وہ ہیرو ہے، اور یہ ہیرو تمام سیاست دانوں سے بڑا ہے۔ یہ ہیرو آرمی کے آفیسر سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہیرو کسی دفتر کے ایگزیکٹو سیکرٹری سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے اگر ہم آج یہ کہیں کہ آج ہمارا باپ جو ہیرو ہے اس کا دن ہے، یعنی ہیرو کا دن ہے، باپ جو ہمارا ہے، جو ہمارے لیے ہمارا ماڈل ہے، ہیرو ہے، اس کا دن ہے، تو یہ بہت خوب ہوگا۔ اور یہ ہیرو جو ہے یہ اپنے خاندان کو ہر آفت، ہر مشکل، ہر پریشانی سے بچاتا ہے۔ یہ ہیرو اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ یہ ہیرو اپنا آپ قربان کرتا ہے۔ یہ ہیرو ہر موسم میں، ہر گرمی، سردی میں، بارش میں، دھوپ میں، یہاں تک کہ لاک ڈاؤن کے اندر بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا رہا، اپنے بچوں کے لیے قربان ہوتا رہا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ جب لاک ڈاؤن تھا، خاص طور پر جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہیں یا نرسز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، تو وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بچوں کی بہتری کے لیے وہ ڈیوٹی پر جاتے رہے، یعنی کہ اپنا آپ قربان کرتے رہے۔ کیوں؟ تاکہ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دے سکیں۔ لہٰذا آج جب ہم فادرز ڈے مناتے ہیں تو آج سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہیرو جو ہے کیسے بنتا ہے، ایک مسیحی باپ ہیرو کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلے ایک مسیحی باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچھا باپ جو ہے رہنما بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رہنما، لیڈر۔ افسیوں کے نام خط اس کے 5ویں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جس طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ جو شوہر ہے، جو خاندان کا سربراہ ہے، وہ اپنی بیوی کا سر ہے، نہ صرف بیوی کا سر ہے، لیڈر ہے۔ اس طرح ایک باپ جو ہے اپنے خاندان کا لیڈر ہے، ایک باپ جو ہے اپنے بچوں کا رہنما ہے، اپنے خاندان کا رہنما ہے۔ لہٰذا ایک باپ جو ہے اپنے بچوں کی رہنمائی کرتا ہے اور رہنمائی ذمہ دار ہوتا ہے، جیسا کہ تکوین کی کتاب اس کے 3 باب 9 سے 19ویں آیت میں جب ہمارے پہلے والدین کا گناہ ہے، حالانکہ گناہ جو بیان کیا گیا ہے وہ گناہ ہوا نے کیا تھا، لیکن گناہ کس کے سر آیا؟ آدم کے سر آیا۔ گناہ ہوا نے کیا لیکن سزا آدم کو بھی ملی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خاندان کا سربراہ تھا، وہ خاندان کا سربراہ تھا۔ لہٰذا یہ رہنما ہونا، ایک اچھا رہنما ہونا ایک مسیح کے لیے، ایک مسیح باپ کے لیے بہت ضروری ہے۔
دوسری جو ایک مسیح باپ کے لیے ذمہ داری ہے وہ پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے اپنے خاندان سے۔ افسیوں کے نام خط 5ویں باب اس کی 25ویں آیت پھر 28 اور 33 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں سے پیار کرے، اور لکھا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں کو پیار کرو جیسے مسیح نے کلیسیا سے پیار کیا ہے۔ اور یہ پیار کرنا یہ ایک اچھے باپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا تیسری جو ذمہ داری ہے وہ ہے وفاداری کی، اپنے خاندان کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہنے کی ایک اچھے باپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا وفاداری سے کیا مطلب ہے؟ وفاداری سے مطلب یہ ہے کہ زندگی کے وعدوں میں زندگی میں جو نکاح جب کیا تھا، نکاح کے وقت جو وعدے لیے تھے، تو ان نکاح کے وعدوں کے مطابق زندگی کو گزارنا، جو باپ ہوتے ہوئے ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا۔ خاص طور پر جب نکاح کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا تو اس کے ساتھ وفادار رہنا اور اپنے آپ کو دوسری عورتوں سے محفوظ رکھنا، یہ وفاداری ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہنا اور اپنے آپ کو دوسری خواتین سے، گناہ سے، شہوت پرستی سے، زناکاری سے محفوظ رکھنا، یہ خاندان کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری ہے۔ تو یہ ذمہ داری یہ ایک اچھے سربراہ کی ہے اور اچھے والد کی ہے۔ چوتھی جو ذمہ داری ہے ایک مسیح باپ کی، وہ ہے خاندان کی دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا، تربیت کرنا، کیونکہ افسیوں کے نام خط 5ویں باب اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ کسی نے اپنے جسم سے کبھی دشمنی نہیں رکھی بلکہ اسے وہ پالتا پوستا ہے جیسے مسیح کلیسیا کو۔ باپ جو ہے وہ خاندان کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کو پالے، کیونکہ وہ اس کا جسم کا حصہ ہے، بیوی اس کے جسم کا حصہ ہی ہے، بچے اس کے جسم کا حصہ ہے۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ کسی نے اپنے جسم سے کبھی دشمنی نہیں کی، میں نے آپ نے کبھی اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی۔ ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، خبرگیری کرتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں، بیمار ہوں تو میڈیسن لیتے ہیں، تھکاوٹ ہو تو آرام کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے جسم کو ہم کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا ایسا ہی کہا گیا کہ یہی کام اپنے بچوں کے لیے کریں۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ کسی نے اپنے جسم سے کبھی دشمنی نہیں کی بلکہ وہ اسے پالتا پوستا۔ تو اسی طرح ایک مسیحی باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرے۔ کیسے؟ اچھی تعلیم دے، اچھی خوراک دے، اچھا گھر دے، گھر کے ماحول کو دعائیا ماحول رکھے، صلح سلامتی والا رکھے، اپنے بچوں پر نگاہ کرے، کیونکہ دیکھ بھال صرف یہ نہیں کہ بس دیتے ہی جانا ہے، بلکہ امثال کی کتاب میں اور یشوع بن کسریٰ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر باپ کو، والدین کو اولاد کی تربیت کے لیے چھڑی بھی اٹھانا پڑے تو اٹھائے، یعنی تربیت کرنا، دیکھ بھال کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پانچویں چیز جو ایک مسیح باپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خاندان کے لیے زندہ مثال بننا، ماڈل بننا یہ بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ دیکھنے سے، جیسا بڑے کریں گے، والدین کریں گے، ویسا ہی بچے کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جب کیبل کا دور نہیں تھا، 20-25 سال پہلے جب کیبل کا دور نہیں تھا تو تب رات کو پی ٹی وی نیوز پہ خبریں لگنے سے پہلے ایک مشہوری آیا کرتی تھی جس میں ایک باپ بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا ہوتا تھا اور بچہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ہوم ورک کیا کرتا تھا۔ اور کیا کرتا ہے کہ باپ بچے کے سامنے سگریٹ لگاتا ہے، اور سگریٹ جب لگاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد بچہ بھی اپنے منہ میں وہ کچی پینسل ڈال کر وہ شارپنر کے ساتھ، ربر کے ساتھ وہ اس کو لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یعنی بچے جو ہیں کاپی کرنے سے سیکھتے ہیں، جو بڑے کریں گے
وہی چھوٹے بھی کریں گے۔ تو لہٰذا جو ایک اچھے مسیح باپ کے لیے ایک ماڈل ہیرو بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے زندہ مثال بنے، اپنے بچوں کو اچھی مثال دے، اچھا نمونہ دے۔ اگر باپ گھر میں بیٹھ کر بائبل پڑھے گا، روزری پڑھے گا، چرچ آئے گا، اچھے سے بولے گا، اخلاق سے بولے گا، تو بچہ بھی ویسے ہی کرے گا۔ اور چھٹی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سیکھتا رہے۔ ایک اچھا باپ جو ہے ہمیشہ سیکھتا رہے، ہمیشہ وہ سکھانے والا نہ ہو، ڈکٹیٹ کرنے والا نہ ہو، روب ڈالنے والا نہ ہو، بلکہ وہ سیکھے۔ اپنی بیوی سے وہ سیکھ سکتا ہے نرم لہجہ، اپنے بچوں سے وہ سیکھ سکتا ہے، یعنی کہ ارد گرد سے وہ سیکھ سکتا ہے۔ سکھانا اس کی ذمہ داری ہے، تربیت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکھتا بھی رہے، خدا کے گھر میں آئے، سیکھے اور اسے عمل میں لائے۔ ساتویں جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ رہے، اپنے خاندان کو وقت دے، اپنے خاندان کو ٹائم دے۔ مقدس جان پال دوئم جو پاپا اعظم تھے، وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ایک مسیحی باپ جو ہے، خاندان جو ہے، وہ کیسے خداوند کے دن کو منائے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہم جب چھٹی ہو تو آرام کر کے گزاریں، سو کر گزاریں، یا پھر دوستوں کے ساتھ جائیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ چھٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سوئیں، زیادہ سارا دن سوتے رہیں کہ ایک ہی چھٹی ہے، بلکہ چھٹی کا مطلب یہ کہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں۔ چھٹی کا مطلب ہے کہ اپنے گھرانے کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے بچوں کو کچھ آؤٹنگ کے لیے لے کر جائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور ان کے جو گھر کے کام ہیں ان کو بھی مدد کریں۔ تو یہ جو ساتویں جو ضروری چیز ہے ایک اچھے باپ کے ہونے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کو وقت دے، خاندان کے لیے وقت نکالے، تو تب جا کر وہ اچھا باپ بنے گا۔ اگر ہم ان 7 چیزوں پر عمل کریں گے تو میرا یہ ایمان ہے کہ جو والد ہے وہ اچھے باپ بن سکے، وہ یقینی طور پر اولاد کے لیے ہیرو ہوں گے۔ اور آپ ہیں بھی کیونکہ آپ سب کچھ ایسا کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے جو والد ہیں، ان کو میں جانتا ہوں جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جو اپنا ایسا کردار ادا کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ایک نمونہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم اپنے سارے ان والدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آج ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آج ہم ان کی ساری محنتوں کے لیے، ان کی ساری محبتوں کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ یقین رکھیں کہ باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو آپ کو خود سے بھی زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو آپ کو، یعنی اپنے بچوں کو خود سے بھی زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ جتنا مرضی بوڑھا ہو، وہ چارپائی پر پڑا ہو، فالج کا مریض ہو، لیکن آخری فیصلہ باپ کا مانا جاتا ہے۔ باپ ہوتے ہوئے، سربراہ ہوتے ہوئے وہ کوئی کام نہ کرے، ماں سب کچھ کام کرے، نوکری بھی کرے، لیکن فیصلہ باپ کا ہونا ہے، کیونکہ وہ گھر کا ستون ہے، سربراہ ہے۔ اس لیے آج ہم تمام والدین کو، خاص طور پر اپنے والدوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کے لیے، ان کی محنت کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ان کے مثالی نمونے کے لیے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کریں۔ آج ان تمام والدین کو میں بچوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے بچوں سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ جس دن والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ جس دن تم ہمیں بوڑھا دیکھو، اب یہ
کوٹیشن تھی، کسی نے خوب ایک لکھی ہے کہ جس دن یہ والدین جو ہیں اپنے بچوں سے مخاطب ہیں، کہتے کہ جس دن تم ہمیں بوڑھا دیکھو صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا، یعنی کہ اپنے وقت کا انتظار کرنا، کیونکہ تم نے بھی ایک دن بوڑھے ہونا ہے۔ اور پھر کہتے کہ جب ہم کوئی بات بھول جائیں، بزرگ جو والدین باتیں بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات بھول جائیں تو ہم پر طنز نہ کرنا، ہنسنا نہ کہ بابے نے تو سمجھ نہیں آتی، بابا تو گلا بھول گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات بھول جائیں تو ہم پر طنز نہ کرنا بلکہ اپنا بچپن یاد کرنا۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں اور بوڑھے ہو کر چل نہ پائیں تو ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد کرنا۔ پہلا قدم جب اٹھاتے ہیں تو گرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی بار گرتے ہیں، تو یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ بڑھاپے میں بھی جا کر ہم گرتے ہیں، پتہ نہیں آخری دنوں میں ہم گرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے گرتے ہیں۔ تو ایک بزرگ باپ کہتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں اور بوڑھے ہو کر نہ چلیں تو تم ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد کرنا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنے پیسے خرچ کرنا۔ بہت افسوس ہوتا ہے، ڈراموں میں یا موویز میں یا اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، بچوں کے لیے سب کچھ ہے، بیوی کے لیے سب کچھ ہے، اچھی بات ہے، لیکن والدین کا بھی حصہ رکھیں۔ بعض اوقات والدین کے لیے ہم میڈیسن بھی نہیں لینا چاہتے، ان کا چشمہ ٹوٹ جائے وہ بھی نہیں لینا چاہتے۔ تو اس لیے ایک والد جو ہے بچوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنے پیسے خرچ کرنا جب ہم تمہاری خواہشیں پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشوں کو مار دیتے تھے۔ کرسمس ایسٹر آ جائے، نیا سال آ جائے، باپ کہتا ہے میری خیر ہے، میری خیر ہے، میں پرانے ہی پالاں گا لیکن انہاں نوں لے دے۔ لہٰذا یہ جو باتیں میں نے کی یہ والدین کی خواہشات ہیں، والدین کی توقعات ہیں بچوں کے ساتھ۔ لہٰذا آج ہم اپنے آپ پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنے والدوں کی کیسے قدر کرتے ہیں، کیسے ان کا احترام کرتے ہیں، کیسے ہم بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتے ہیں۔ کیا ہم ان کے آگے بولتے تو نہیں، آگے اونچی آواز میں تو نہیں بولتے؟ اگر کرتے ہیں تو آج خدا سے توبہ کریں، کیونکہ یہ وقت ہم پر بھی آئے گا، یہ وقت ہم پر بھی آئے گا جب ہماری اولاد ہمارے آگے بولے گی، جب ہماری اولاد یہ کہے گی کہ تمہیں کیا پتہ، ہم تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ یقینی طور پر ہم پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں لیکن زندگی کا تجربہ زندگی گزارنے سے ملتا ہے۔ لہٰذا آج والدوں کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے باپ کی قدر کریں، ان کو ہمیشہ آرام دیں جیسے انہوں نے ہمیں آرام دیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ 5-10 بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن 5-10 بچے مل کر 2 والدین کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ سب کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو۔